جس شخصیت کو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میری مراد عالم با عمل، ولی کامل، مسلک حقہ، مسلک اہل حدیث کی پہچان، آپ کے میرے دلوں کی بہار، مناظر اسلام حضرت مولانا علامہ سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی، مدیر و رئیس العام مرکز امام بخاری سرگودہ، مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت اس گلی اس محلے اندر جماعت اہل حدیث کا یہ پہلا پروگرام اور انشاءاللہ یہ کانفرنس ہر سال جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اور مسجد بھی نئی تعمیر ہوئی جس کا آغاز ابھی اسی ماہ میں ہو۔ تو جہاں مسجد نہیں ہو، جماعت نہیں ہو، ماحول نیا نیا ہو، وہاں پر مسلک کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔
کچھ لوگ اس لیے تشریف لے آتے ہیں کہ جماعت کا نیا پروگرام ہے، نئی جگہ پر ہے، تو چلو جا کے رونق کو دوبالا کر۔ کچھ محلے کے لوگ اس وجہ سے بھی آتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں یہ کہتے کیا ہیں، یہ ان کو بھابی کہا جاتا ہے تو ان کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں، چلو دیکھ لیں۔ ان کی دعوت کیا ہے، پروگرام کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں، بیان کیا کریں۔ جس نیت ارادے سے کوئی آیا ہے وہ میری بات پہ توجہ فرمائے۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ جتنا وقت ہے آپ کی طرف سے میری گفتگو واسطے، یہ آپ کا وقت دیا ہوا میرے پاس امانت ہے۔ اس وقت بارے قیامت والے دن میرے کو سوال ہوئے گا۔ اس واسطے میں چاہاں گا کہ اس وقت نو ذرا تسی بھی اور میں بھی اپنے لئی، اپنی آخرت لئی قیمتی بڑھان دی کوشش کیجئے۔ پہلی گزارش سن لیجیے کہ بڑے کھلے مائنڈ اور ذہن بیٹھی کسی بھی مسلمان دی دل آزاری نہیں ہوئی گی۔ کتاب و سنت روشنی پیغام دیا، بات سمجھ آئے تو دل اندر جگہ دیجئے، نہ آئے تو تحقیق کیجئے۔ لیکن میں کوشش کروں گا تھوڑے وقت جی کہ لائن دا تعین کر دیا کہ ہماری دعوت کیا ہے۔ سن لیجئے، کانفرنس دا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کی صورت اور سیرت حوالے نہ بہت کچھ بیان ہو چکا۔ ایک مغالطہ جو عوام الناس میں معروف ہے، مشہور ہے، اور اس محلے میں بھی ہوگا، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنتے ہیں کہ آل الحدیث جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی شان کو، مقام کو، عزت کو، عظمت کو نعوذ باللہ نہیں مانتے، بلکہ نبی علیہ السلام کو اپنے جیسا نعوذ باللہ سمجھتے ہیں اور اپنے بڑے بھائی جتنا درجہ دیتے ہیں، نعوذ۔ آئیے سنیے، پہلے ہمارے عقیدہ نوٹ کیجئے، اپنے پرائے سارے دوست احباب جو بھی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میرا عقیدہ نوٹ کیجئے، لکھیے۔ جو میرا عقیدہ ہے یہی میری جماعت کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ پہلے سن لیجیے، نبی علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ کی ساری مخلوق میں کوئی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، نہ حسن میں، نہ جمال میں، نہ ذات میں، اور نہ ہی آپ کی سنت اور سیرت میں آپ جیسا اللہ کی ساری مخلوق میں کوئی نہیں۔ ساری مخلوقات سے آپ افضل، اعلیٰ، اولا اور اکرم ہے، آسن بھی۔ یہ ہے آپ کے بارے میں ہمارا عقیدہ، نظریہ۔
آپ کی زندگی مبارک جو ہے وہ 63 سالہ ہے، اس پر بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اتفاق ہے کہ آپ کی زندگی مبارک عمر پاک کتنی تھی؟ 63 سال۔ آپ کی عمر پاک کتنی تھی؟ 63 سال۔ میں تو اڑے کو پوچھا ہے، پتہ نہیں تساں غور کیتا ہے یا نہیں، آپ دی عمر پاک کتنی سی؟ تو ہمیں شاید میری بولی نہیں سمجھ آ رہی۔ میں تو اڑے کو پوچھا ہے حضور پاک علیہ السلام دی عمر پاک کتنی سی؟ کوئی ایسا مسلک بھی ہے جس دے نزدیک 100 سال ہوئے؟ سب دے نزدیک عمر پاک کتنی سی؟ بس ایسے پکے رہے آج اے 9 بجے 12 بجے تسی آکو نہیں بس ان غلطی لگی سی۔ نبی علیہ السلام دی عمر پاک کتنی سی؟ 63۔ اللہ کرے سانو اس تے پکیا رکھے۔ عمر پاک 63 سال سی۔ اس زندگی پاک نو 2 حصے ذرا تقسیم کرنا۔ ایک عرصہ 40 سال ہے اور دوسرا عرصہ 23 سال۔ جہاں تک ہے آپ کی معصوم ہونے کا، گناہوں سے پاک ہونے کا، غلطی سے پاک ہونے کا، آپ ولادت والے دن سے لے کر آخری دن تک ساری زندگی آپ کی پاک ہے اور معصوم ہے۔ گناہ آپ سے نہیں ہوتا، گناہ آپ سے دور رہتا ہے۔ بلکہ میں عقیدت میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم گناہ کے قریب نہ جائیں، اور گناہ کو حکم ہے کہ میرے محمد کے قریب نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے قریب گناہ نہیں آ سکتا، اتنے معصوم ہیں، اتنے پاکیزہ ہیں۔ جب ہم سو جائے حالت نیند جب ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، اور ہم کیا کہتے رہے اور کیا کرتے رہے، خواب میں کیا دیکھتے رہے۔ لیکن رسول اتنا پاک ہوتا ہے، اتنا پاک ہوتا ہے کہ نیند میں بھی وہ پیغمبر وہی دیکھتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ نیند بھی پاکیزہ ہے، اور پیغمبر کی آنکھ اور وجود اتنا معصوم ہوتا ہے، اللہ طے کر دینا کہ محبوب اس طرف نہیں دیکھیں، یہاں تک آپ کے دیکھنے کی حد ہے۔ سانوں تے کوئی استاد یا بزرگ منع کرے نہ ادھروں نہیں ویکھنا سی، ادھروں ضرور ویکھنا۔ نبی علیہ السلام کی شان یہ ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ اللہ فرماتا ہے جہاں تک میں نے رسول اللہ کے لیے حد مقرر کی، میرے رسول نے اسے آگے کچھ دیکھا ہی نہیں، وہی دیکھا جو رب نے چاہا اور جتنا رب نے چاہا۔ اتنی آنکھ اللہ کے حکم کی پابند۔ طبیعت میری تھوڑی سی ناساز ہے، انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ 12 تک ٹھیک ہو جائے، اس ویلے تک تو سب میں برداشت کرنا ہے۔ اس تو بعد پھر اگلا گھنٹہ میں تو انہوں نہیں اٹھن دینا انشاءاللہ۔ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پاکیزہ، اتنے معصوم ہیں کہ 40 سالہ زندگی میں بھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، جبریل نہیں آئے، وحی نہیں آئی، لیکن گناہوں سے پھر بھی پاک تھے۔ اور جس معاشرے میں تھے اس میں پاک رہنا یہ اللہ کی خاص رحمت ہی ہے۔ حالانکہ مکہ مکرمہ میں معاشرے میں کوئی گناہ ایسا نہیں جو موجود نہیں، لیکن اس معاشرے میں کبھی گناہ کا سوچنا بھی نہ، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گناہ قریب آتا ہی نہیں۔ حالت کیا تھی ان سے پہلے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کھلی گمراہیوں میں میرے محمد کو اللہ نے پاک رکھا ہے۔ گمراہیاں بالکل واضح تھی، لیکن رسول رحمت کو اللہ نے معصوم رکھا ہے، پاک رکھا ہے۔ کیوں؟ یہ زندگی ہے 40 سالہ، پاکیزہ زندگی ہے۔ اس 40 سالہ زندگی میں ساڑھے معاشرے بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اس میں آپ کا بچپن ہے، اس میں آپ کی ولادت ہے، ولادت کے بعد آپ کا مدت رضاعت ہے، دودھ پینے کی جو مدت ہے وہ آپ کا سیدہ آمنہ کے پاس رہنا ہے، پھر سیدہ حلیمہ کے پاس جانا ہے۔ یہ سب کچھ بیان بہت زیادہ ہوتا ہے، حسن بھی ہوتا ہے، جمال بھی ہوتا ہے، بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے، لیکن شان مصطفیٰ کا جو پہلو 40 سال بعد شروع ہوتا ہے نا، اس پہ زور کم ہو دیا جاتا ہے۔ 40 سالہ جو پہلا دور ہے، اس پر سب سے زیادہ زور ہے ہماری قوم کا، کیونکہ اس پہ کچھ سننا پڑتا ہے لیکن کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ ہاں بابو سونے تھے، بس ٹھیک ہے، یہ سونے تھے، خوبصورت تھے، جمیل تھے، پیارے تھے۔ حلیمہ آئی تھی، لینے آئی تھی، یتیم سمجھ کے دوسری دائیاں چھوڑ گئی تھی، ان کو حلیمہ لے گئی تھی، ان کی ڈاچی آتے ہوئی چلتی نہیں تھی، جاتے ہوئی رکتی نہیں تھی۔ آپ بڑے خوبصورت تھے، آنکھیں سرمیلی تھیں، جناب ہونٹ مبارک گلابی تھے، تلوار ناک کی طرح تھا۔ یہ سب کچھ ہم بیان کرتے ہیں، اور اس میں بیان کرنا سعادت بھی ہے، ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں، کوئی شبہ بھی نہیں۔ یہ آپ کی سیرت ہے، آپ کی صورت ہے، آپ کا حسن ہے، آپ کا جمال ہے، لیکن یاد رکھیں یہ سارا کمالات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو تعلق ہے نا، وہ سیرت کا، وہ کردار کا، جو 40 سالہ زندگی بعد شروع ہے، جب آپ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے اچانک جبریل آئے اور آپ بنے محمد الرسول اللہ۔ اس شان کو، اس مقام کو بیان کرنے کی سب سے زیادہ اس قوم کو ضرورت ہے۔ کیوں؟ 40 سالہ زندگی جو ہے یہ بشریت کی ہے، 23 سالہ زندگی جو ہے یہ نورانیت کی ہے۔ بشریت بیان کرنا سوکھ ہے، نورانیت بیان کرنا مشکل ہے۔ آپ کی اصل شان، مقام، عظمت، اس کو ذرا سنیے۔ اصحاب باتیں سنی کہ آپ حسین تھے، جمیل تھے، پیارے تھے، ایدیت شک ہی کوئی نہیں، اس کا تو کافر بھی انکاری نہیں۔ جاؤ ساری آپ کی زندگی مبارک پڑھ کے دیکھ لو، مکہ مکرمہ دے حالات واقعات پڑھ لو، کوئی کافر بھی ایسا نہیں تھا جس نے 40 سالہ میں یہ کہا ہو کہ محمد خوبصورت نہیں ہے۔ سارے مکے والے کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ جیسا خوبصورت کوئی نہیں۔ لڑائی تو اس دن شروع ہوئی، جھگڑا تو اس دن شروع ہوا، اختلاف تو اس دن شروع ہوا جب 40 سالہ بعد آپ نے حسن و جمال والے نے فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھگڑا تو وہاں شروع ہوا ہے، لڑائی تو وہاں شروع ہوئی ہے۔ ایتے بھی کوئی لڑائی نہیں ہونی جب تک ایسا 40 سال پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ جہاں بھی جھگڑا وہیں شروع ہوگا جہاں آپ پہنچیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کا پہلو، شان کیا ہے، مقام کیا ہے، سارا قرآن پڑھو۔ نبی علیہ السلام کی اصل شان جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، ذرا اس پہ توجہ کیجئے۔ اگر میں نے کوئی کہے نا کہ رسول رحمت کی کوئی شان میں سب سے اعلیٰ جو آیت تمہارے نزدیک ہے نا، وہ چند آیات ہمیں سنا دو جس میں پیغمبر کی سب سے زیادہ شان ہو، تو پتا کہ کون سی آیات کا انتخاب ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ دی اطاعت کرو اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو۔ وَلَا تُبْتِلُوا اعمالکم، اپنے اعمال باطل برباد نہ کرو۔ اس تو بڑی شان کی ہو سکتی ہے قیامت تک آنے والے ہر انسان دا ہر وہ عمل باطل ہے جڑا پیغمبر دی سنت دے مطابق نہیں۔ سب سے بڑی یہ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
کہ جڑا عمل سنت کے مطابق نہ ہو وہ اللہ باطل کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، خوشی نال چاہت نال دل دی رضا نال اللہ دی بات مانو اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات مانو۔ اس تو بڑی شان کی ہوئے گی نبی علیہ السلام دی کہ آپ دی سنت تو ہٹ کے اگر کوئی عمل کرو گے قیامت تک انسان کوئی کرنے والا ہو دا عمل باطل ہوئے گا، برباد ہوئے گا، ثواب تا ملے گا جے نبی علیہ السلام نے وہ عمل کیتا ہوئے گا، آپ دی اتباع اندر، آپ دی نقل اندر عمل کرے گا، تب اللہ عمل قبول کرے گا۔ جو سنت تو ہٹ جائے اللہ عمل قبول ہی نہیں فرمانا۔ اس تو بڑی شان نبی علیہ السلام دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے آج تک تے آج تو لے کے قیامت تک جڑا بندہ بھی قبر اندر جائے گا وہ کو سوال ہی ہوئے گا من ربک من نبیک، اور کسی دے بارے سوال نہیں ہونا، سوال ہوئے گا تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کروڑوں اربوں دنیا آئے گی لیکن قبر میں صرف محمد مصطفیٰ کے بارے پوچھا جائے گا۔ نہ کسی پیر کا تذکرہ، نہ کسی بزرگ کا تذکرہ قبر میں، نہ کسی امام کا، نہ کسی اور ہستی کا، نہ کسی بستی کا، نہ شخصیت کا۔ من ربو کا من نبیوں کا، بتلا تیرا نبی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہیں تو ٹھیک ہے، اگر پیغمبر کو نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، فرمایا قبر کی روشنی نہیں، قبر کی راحت نہیں، قبر کا سکون نہیں، قبر اندر جنت کا بغیچہ نہیں، قبر کی اندر جنت کی ہوائیں نہیں، جنت کی نعمتیں قبر اندر میسر نہیں جے بندے نے کسی اور دا نام لے لیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم اندر حدیث آپ فرما دل کسی یہودی عیسائی دے کان اندر آواز پہنچ جائے کہ میں نبی ہون دا اعلان کر دیتا ہے، پھر میرے تے ایمان نہ لے آوے ایسا بندہ جہنم میں جائے گا۔ قبر اندر بھی فیصلہ میری ذات تے ہوئے گا، قیامت دن ہوئے گا۔ ایک اور حدیث سنیے صحیح البخاری اندر، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت دن ہوئے گا جب اللہ دے سامنے ساری کائنات پیش ہوئے گی، اللہ کی فرمائے گا محمد فرق بین الناس، اے لوگوں سن لو آج جنت اور جہنم دا فیصلہ جڑا ہے وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات دی بنیاد تے ہونا ہے۔ ہر وہ بندہ جنت جائے گا جڑا نبی علیہ السلام دی اتباع کر کے آیا، اطاعت کر کے آیا، ہر وہ بندہ جہنم میں جائے گا جس نے پیغمبر دی نافرمانی کیتی ہوئے گی، آپ دی بغاوت کیتی ہوئے گی۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بنیاد پر فیصلہ ہوئے گا محمد فرق بین الناس۔ سارا زمانہ موجود ہے، سارے انبیاء موجود نے، سارے ائمہ کرام موجود نے، ساری دنیا ساری کائنات موجود ہے، لیکن فیصلہ جس ہستی تے ہونا ہے محمد فرق بین الناس۔ ارباں خرباں دنیا اللہ دی مخلوقات اللہ دے سامنے پیش ہوئے گی، اللہ فرمائے گا فیصلہ کس دے ہوئے گا؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ فیصلہ ہوگا، اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس پر جہنم اور جنت کا فیصلہ ہو۔ یہ ہے وہ ہستی جس کی اطاعت جنہوں نے انہی کی اطاعت کی ہوگی، وہ جنت میں، اور انہاں دی نافرمانی وہ جہنم میں۔ اس دن سمجھ آئے گی کہ کیا کس کی شان ہے، کس کا مقام ہے، کس کے نعرے ہمیں لگانے چاہیے تھے۔ تاجدار ختم نبوت بڑا سونا لایا جے زندہ باد، یہیں تے مرد آباد بھی نہیں لیندا جے میں زندہ باد لایا۔ اللہ دے بندے ہو پتہ چلے با ملتان والے بیٹھے محبت والے ایمان والے پیار تسا نارا توجہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تیرا پیار نہ محبت عقیدت نہ نعرے بس میں آپ ہی لگائی آواں گا، تو انہوں زامت نہیں دیں گا، تو سنی جا کچھ کر کے تاجدار ختم نبوت۔ نہیں ایک باری تو نہیں نہ کہنا، دو باری تو کہو پتہ لگے با تو جیندے جاگ دے ہو۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہم محبت دے اندر پیار نہ ڈوب کے کہیے تاجدار ختم نبوت۔
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ فرمایا میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ذات فیصلہ ہوئے گا۔ پھر آپ فرماتے نے ایک اور حدیث سنیے صحیح البخاری اندر، جان دیو صحیح البخاری کیڑی کتاب ہے؟ قرآن پاک تو بعد سب تو مستند ترین آل و سنہ آل الحدیث آل و سنہ اہل حق دی کتاب کیڑی ہے؟ بولو صحیح البخاری آل و سنہ کی سب سے بڑی کتاب قرآن پاک کے بعد وہ کون سی ہے؟ بولو کچھ بولو۔ اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب مسلمانوں کی کون سی ہے؟ صحیح البخاری، صحیح البخاری، صحیح البخاری۔ جان دے ہو صحیح البخاری نو اللہ نے کتنا مقام رتبہ عطا فرمایا ہے۔ جس عالم جس مسلک دا عالم ہوئے جدوں حدیث بخاری دی پڑھن لگے ممبر تے کھڑا ہو، واز کر رہا ہو، درس دے رہا ہو، جمعہ پڑھا رہا ہو، حدیث بخاری کی پڑھنے لگے بڑے فخر نہ لو کہندہ ہے کہ میری دلیل بخاری میں ہے، میری دلیل بخاری میں ہے۔ بندے اندر مان آ جاندہ ہے، بندر اندر ایک فخر جی آ جاندہ ہے، بندہ ایک مضبوط اندازی بات کہندہ ہے کہ میری بات یہ دلیل بخاری اندر ہے، یہ دی دلیل بخاری اندر ہوئے وہ فخر کرتا ہے کہ دلیل بخاری اندر ہے۔ میں اس بخاری دا تذکرہ کر رہے ہیں جدے ہوتے مسلمان فخر کرتے ہیں۔ شیخ الحدیث وہی ہوندہ ہے جو بخاری نو سمجھے اور سمجھائے۔ کوئی مدرسہ کامل تا ہوندہ ہے جو صحیح البخاری پڑھائی جائے تو مدرسہ کامل ہوتا ہے، مکمل مدرسہ ہوتا ہے۔ اگر بخاری شریف نہ پڑھائی جائے تو وہ ادھورا مدرسہ ہوتا ہے، کامل مدرسہ نہیں ہوتا۔ یہ شان ہے صحیح البخاری۔ سٹیک سیکٹری صاحب میں نے کہا رہا نا ولی کامل، میں زندگی کسی پہلی بار آکھا کہ میں ولی کامل ہوں تو سا فرمایا سی کامل دا مطلب ہوندہ با جیدے ویچ کوئی جنہ کمی نہ ہوئے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، ایسا اللہ دا دوست جیدے اندر کوئی کمی نہ ہوئے، یہ گناہگاروں کے لیے نہیں ہوتا، گناہگار کے لیے ولی نہیں کامل نہیں ہوتا۔ یہ تو بڑا اونچا رتبہ ہے اور یہ غیب کی خبر ہے، اس وقت تک نہیں پتا چل سکتا جب تک رب نہ کہے کہ فلاں بندہ ولی کامل ہے، رب نہ کہے تو انو کے تو وہی آ گئی۔ اہل حدیث الفاظ کے اندر بھی منع سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ولی کامل صحابہ کرام تھے بس، جن کی کاملیت کی دلیل قرآن میں آ گئی، حدیث پاک میں آ گئی۔ صحابہ سارے کامل اولیاء کرام تھے، بس باقی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ ان کو کامل رب نے کہہ دیا، ان کو کامل رسول اللہ نے فرما دیا۔ ہم کون ہیں؟ ہم تو بھائی کامل کوئی نہ ہے، اسی تو پائیا بھی نہیں تسی کامل آندے ہو۔ بس اتنی بات ضرور ہے کہ صحابہ سے پیار ہے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میری مثال اسے طرح ہی ہے جس نے کوئی ایک محل بنایا ہوئے، ایک محل بنان والے نے محل بنایا ہوئے، اس محل اندر ایک پرتقلب دعوت دا انتظام کیتا ہوئے۔ دعوت دا انتظام کرن تو بعد اس نے اپنا کوئی پیغام رسا بنا کے بھیجے ہوئے کہ جاؤ دنیا نو بلاؤ، محل بن چکا ہے، محل کے اندر دعوت پک چکی، تیار ہو چکی، آ جاؤ کھا لو۔ جس نے اس پیغام رسا دی دعوت لبیک کہی اور محل داخل ہو گیا، اس نے دعوت کھا لی، وہ کامیاب ہو گیا۔ جو محل میں داخل نہ ہوا، قاصد کی آواز پہ لبیک نہ کہی، نہ داخل ہوا، نہ دعوت کھائی، نہ وہ کامیاب ہوا۔ فرمایا محل بنانے والا اللہ ہے، محل سے مراد جنت ہے، بلانے والا میں محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس نے میری دعوت پہ لبیک کہہ لی وہ جنت میں داخل ہو گیا، یعنی محل میں داخل ہو گیا، کامیاب و کامران ہو گیا۔ اس نے میری بات پہ توجہ نہیں کی۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ، یہ ہے عزت مصطفیٰ، یہ ہے رفعت مصطفیٰ، یہ ہے آپ کی سیرت کا وہ پہلو جس دے اندر آپ کی شان کائنات دے سامنے ظاہر ہو جائے کہ لوگوں اسی وجہ سے رب نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، توجہ فرمائیے۔ قرآن دی اور آیت مبارکہ شان مصطفیٰ اندر، مقام مصطفیٰ اندر قرآن سنی جائیے، حدیث پاک سنی جائیے۔ کس سے ساڑھے کل ہے نہیں، کہانیاں ہے نہیں، آوازاں آئیاں ادھروں آئیاں ادھروں آئیاں، یہ بھی نہیں، نہ نو ہے نہ مرسی ہے نہ کس ہے نہ کہانی ہے نہ جھوٹی روایات نہ ضعیف روایات۔ قرآن والے حدیث والے قرآن کی آیات سن دے جائیے، حدیث مصطفیٰ سن دے جائیے، اور یہی ہے شان مصطفیٰ۔ میں کیا جانوں شان مصطفیٰ، آپ کیا جانے شان مصطفیٰ؟ شان مصطفیٰ وہ بیان کرے جس نے محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے اور شان عطا فرمائی ہے۔ پوچھئے قرآن سے شان مصطفیٰ، پوچھئے حدیث سے شان مصطفیٰ۔ ملتان کے دوستو، آل و سنہ، اہل اسلام، اہل دل، سنیے میرا پیغام شان مصطفیٰ اندر۔ قریب آئیے سنیے اہل حدیث سے شان مصطفیٰ، اہل حدیث سے مقام مصطفیٰ۔ ہماری زندگیاں بیت گئی شان مصطفیٰ بیان کرتے کیوں؟ ہمارا کوئی اور سبجیکٹ ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی اور چپٹر ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی اور مرشد ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی اور امام ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی اور مطاع ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی اور مقتدی ہی نہیں ہے، ہمارا اور کوئی پیشوا ہی نہیں ہے۔ ہم نے کبھی کسی کے گیت نہیں گائے، جب بھی تعریف کرتے ہیں محمد مصطفیٰ کی، شان بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کی، ہمارے مرشد بھی وہی، ہمارے امام بھی وہی، ہمارے مطاع بھی وہی، ہمارے مقتدی بھی وہی، ہماری کل کائنات ایک ہی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ آئیے آپ کی محبت میں ذرا مستغرق ہو جائیے، ذرا اپنے دنیاوی تخیلات خیالات چھوڑ کے مصطفیٰ نال پیار کیجئے، اینج محبت اظہار کیجئے۔ نبی علیہ السلام دی شان دا جناب موضوع سنیے۔ نبی علیہ السلام دی شان اندر قرآن پاک دی آیت مبارکہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جڑے توڑے اندر صاحب امر نے، صاحب حکومت نے، صاحب امر نے، انہاں دی بات مانو۔ یا بعض علماء کرام نے دمان نہیں کیتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جڑے فقہائے امت نے انہاں دی بات مانو، انہاں دی اطاعت کرو، انہاں دی پیروی کرو۔ بعض علماء کرام نے انج بھی معنی کیتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی بات مانو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ فقیہ امت نے انہاں دی بات مانو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، امام مالک امام احمد بن حنبل کی بات مانو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی بات مانو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، امام باقر رحمت اللہ علیہ کی بات مانو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، سیدنا زین العابدین رحمت اللہ علیہ دی بات مانو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، امام نقی تقی موسیٰ قادم حسن عسکری کی بات مانو، سارے ائمہ کرام کی بات مانو۔ سنو اہل حدیث دا پیغام وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جتنے علماء فقہائے امت ہے ان کی بات مانو مانو مانو۔ جو کل آپ کو کہے کہ آل
حدیث یہ کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بات نہ مانو، رب اکبر کی قسم ہے ہم نے یہ کبھی کہا ہی نہیں، یہ ہمارا مسلک ہی نہیں، یہ ہمارا منہج ہی نہیں، یہ ہماری دعوت ہی نہیں، یہ ہماری فکر ہی نہیں، یہ ہمارا پیغام ہی نہیں ہے۔ ہمارے مسلک میں تبرہ نہیں ہے، گستاخی نہیں ہے، توہین نہیں ہے، تنقیص نہیں ہے۔ جس مسلک اہل حدیث میں توہین کا کوئی تصور ہو، ہم اس مسلک کے حامی نہیں ہے۔ مسلک اہل حدیث کی حلاوت، مٹھاس، روحانیت یہ ہے کہ اس میں سارے صحابہ کرام، آل رسول، اہل بیت، آل تاجائد آل علی، اولاد علی کا احترام ہے۔ یہ وہ مسلک ہے جس میں سارے صحابہ کا احترام ہے۔ یہ وہ مسلک ہے جس میں امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل اور سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مجمعین کا ادب و احترام ہے۔ یہ وہ مسلک ہے جس میں سارے سارے بزرگان دین، سارے اولیاء کا احترام ہے۔ جو تبرہ کی توحید جناب فکر رکھتا ہے وہ ہمارے مسلک سے خارج ہے۔ ہمارا مسلک تولا، محبت، پیار ہے۔ ہمارے مسلک میں نفرت نہیں ہے، ہر ایک سے پیار ہے جس کا تعلق مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ یہ کتوں نعرہ ہے؟ یا جڑے نبی نے آئے نے سارے نعرے واسطے آئے، اللہ سارے نو اکھاں دا نور بخش۔ تو سمجھا میں کہی ہوں۔ یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو، واولی الامر منکم واولی الامر منکم واولی الامر منکم واولی الامر منکم۔ دا معنی میں کرن لگا، امام ابو حنیفہ دی بات مانو، کون ظالم ہے جڑا اندہ امام صاحب دی بات نہ مانو؟ واولی الامر منکم، میں تھے کہہ رہے ہوں امام ابو حنیفہ دی بات مانو، امام شافعی دی بات مانو، امام مالک احمد بن حنبل دی بات مانو۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے واولی الامر منکم واولی الامر منکم واولی الامر، اونچی بولیے واولی الامر منکم۔ اماموں کی بات مانو، بزرگوں کی بات مانو، بڑیروں کی بات مانو، صاحب امر صاحب حکومت کی بات مانو۔ ساری جناب چیزیں سے اندر ہستیاں داخل ہو گئی نے، آ گئی نے۔ انہاں کے قرآن دی آیت کی کہہ رہی ہے، میں ہاتھ جوڑ کے آنا ملتان دے دوستوں، سارے مسالک نال وابستہ دوستوں، بریلوی دیوبندی آل الحدیث تینوں مسالک دے لوگ اس اجتماع اندر تشریف فرمانے آئیے، پیغام محبت سنیے، آئیے پیار سنیے، آئیے ہم سینے سے لگانے کے لیے تیار، ہم اتفاق و اتحاد کے لیے تیار، ہم پیغام محبت دینے کے لیے تیار۔ ہماری بات کو جگہ دو دل کے اندر، ہمارا پیغام سنیے۔ کسی اور سے سنا تم نے، کسی اور سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، ہم سے پوچھئے ہمارا مسلک، ہم سے پوچھئے ہماری دعوت، ہم سے پوچھئے ہمارا پیغام کیا ہے، سن لیجئے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ یہاں تک اتفاق ہے، معنی میں مفہوم میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اماموں کی بات مانو، بزرگوں کی بات مانو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، مالک احمد بن حنبل، ان سب کی بات مانو۔ یا اللہ ہم ماننے کے لیے تیار، جویں اللہ دی ہر بات مننی ضروری ہے، جویں رسول اللہ دی ہر بات مننی ضروری ہے، ایویں امام دی بزرگان دی ہر بات مننا ضروری ہے، یا کوئی نال شرط بھی ہے، جویں اے آیت من دے ہو اگلی آیت دا حصہ کیوں نہیں من دے، آگے غور کیجئے۔ قرآن آتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ
فَإِن تَنَازَعْتُمْ، یہاں سے مسلک کی دعوت شروع ہو رہی ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تواڈا جھگڑا ہو جائے کسی مسئلے اندر، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. اللہ سے جھگڑا ہو سکتا ہی نہیں. جو جھگڑا کرے وہ مسلمان رہتا ہی نہیں. جھگڑا ہو جائے واطیع الرسول، رسول اللہ کے ساتھ نہیں. یہاں جھگڑا ہو جائے تو بندہ مومن رہتا ہی نہیں. پھر کس سے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، مجھے تعین کیجئے، میں بیٹھا ہوں، مجھے تعین کیجئے. مناظر اسلام عام شیخ عبدالرحمن شہین صاحب موجود ہے، تعین کیجئے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اس سے مراد کون ہے؟ کس سے جھگڑا یہاں مراد ہے؟ کس سے تنازع مراد ہے؟ کون کس سے تنازع ہو، کس سے جھگڑا ہو؟ تو اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، میں تعین کرنے لگا ہوں. اگر کوئی اور کہے کہ نہیں یہ تعین غلط ہے، یہ تقرر غلط ہے، یہ آپ نے بات خلاف شریعت کی ہے، خلاف قرآن کی ہے، خلاف تفسیر کی ہے، خلاف ائمہ کی ہے، خلاف محدثین کی ہے، تو اس بندے کو حق حاصل ہے، وہ اپنی تحریر میرے پاس بھیج دے. میں کہتا ہوں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ سے مراد یہ، اگر تنازع ہو جائے کس کے ساتھ؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے اندر جو داخل تھے وہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ کے اندر داخل ہے. اگر تنازع ہو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، اگر تنازع ہو امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل، جعفر صادق، امام نقی، تقی، موسیٰ قاظم، امام بخاری و مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، کسی امام سے کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو اختلاف ہو سکتا ہے، جائز ہے. رب رسول سے اختلاف نہیں ہو سکتا. اگر امام سے اختلاف ہو جائے تو تم پہ لازم ہے، فرض ہے. کیا؟ یہ ہے شان مصطفیٰ. کیا جانو شان مصطفیٰ کیا ہوتی ہے؟ ہم سے پوچھو، اہل الحدیث سے، اہل السنت سے پوچھو شان مصطفیٰ کیا ہے. رب کہتے ہیں تنازع ہو جائے ائمہ سے، یا اللہ کیا کرے؟ فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تنازع ہو جائے امام کے ساتھ، شہین صاحب بیٹھے سو گئے. اگر تنازع ہو جائے، توجہ فرمائیے، تنازع ہو جائے امام کے ساتھ، تنازع ہو جائے امام کے ساتھ. فی شیئن نہیں، آگے نہیں پڑھنا. فی شیئن فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تنازع ہو جائے کسے امام نال، کسے بزرگ نال، کس مسئلے اندر. فی شیئن، شیئن دے نیچے دو زیران ہیں، اینانو تنوین تنکیر کیا جاندہ ہے. فی شیئن، شیئن نکرہ دے طور تے استعمال ہویا ہے. اللہ فرمانا کی چاندہ ہے کسے مسئلے اندر اختلاف ہو جائیں تو اڑا کسے مسئلے اندر جھگڑا ہو جائیں، مسئلہ وڈا ہوئے، مسئلہ چھوٹا ہوئے، مسئلہ عقیدے دا ہوئے، مسئلہ فروعی ہوئے، مسئلہ اصولی ہوئے، مسئلہ عمل دا ہوئے. فی شیئن، مسئلہ کوئی ہو، جب تمہارا اختلاف ہو جائے امام سے، بزرگ سے، یا اللہ پھر کیا کریں؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، امام کو چھوڑ دینا ہے، امام کی بات کو چھوڑ دینا ہے، امام کے قول کو چھوڑ دینا ہے، امام کے فرمان کو چھوڑ دینا ہے، امام کی اتحاد کو چھوڑ دینا ہے، امام کے قیاس کو چھوڑ دینا ہے، امام کے فتوے کو چھوڑ دینا ہے، پیر کے فتوے کو چھوڑ دینا ہے، حکومت والے کے امر کو، حکم کو چھوڑ دینا ہے. پھر کس کی بات کو مانا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. فَرُدُّوهُ
الاللہ والرسول، پھر اللہ کی بات مانو، محمد مصطفیٰ کی بات مانو. یہی ہے مسلک اہل حدیث، یہی ہے دعوت اہل حدیث. جہاں اختلاف ہو جائے امام کے صاحب کے کسی قول کسی فتوے کے ساتھ، فردوا الاللہ والرسول، پھر ان کی بات چھوڑ کے اللہ کی بات کو لے لو. پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لے لو. یہ قیامت تک فیصلہ ہے، یہ قیامت تک قانون ہے، یہ قیامت تک ضابطہ ہے. جب اماموں کی چھوڑیں گے رسول اللہ کی لیں گے، اس کے درمیان سے ایک مسلک، ایک منہج اور ایک نعرہ ثابت ہوگا کہ تاجدار ختم نبوت. اینج نہیں ہون میری طبیعت کھل دی جا رہی ہے، ہون تو اڑا کی خیال ہے. تاجدار ختم نبوت. زور نال ذرا پیار نال محبت نال ملتان دے شہر اندر توڑی آواز دی گونج پوے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. دوئے ہاتھ اٹھاؤ پیار نال. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. پتہ چل جائے مرزائیت نو قادیانیت نو کہ اہل اسلام آگئے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. فردوہ الاللہ والرسول، فردوہ الاللہ والرسول. آگے اللہ پاک نے ان لے آندہ تین شرطی ہے. گرائمر جاننے والے نہ وہ صرف جاننے والے میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے، توجہ فرمائی. آگے ان شرطی آیا ذرا توجہ کرنا. اللہ فرماتے نے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اگر توڑے اندر ایمان دی رتی موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر توڑے اندر ایمان دا ذرہ بھی موجود ہے، اگر ایمان دی رتی بھی موجود ہے، تے میں جدوں جھگڑا ہو جائے پھر امام دی گل نہیں مرنی. پھر بولو کی دی مرنی ہے؟ فردوہ الاللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر. اگر توڑا اللہ تے مانے اور آخرت تے مانے پھر تسا اللہ دی بات مننی ہے تے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بات مننی ہے. یہی ہمارا پیغام، یہی ہے شان مصطفیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام کے مقابلے میں کسی کا فتویٰ کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. کیوں کہ تاجدار ختم نبوت. اطاعت مصطفیٰ کی جاری ہے، اطاعت مصطفیٰ کی جاری ہے. یہ زمانہ مصطفیٰ کا زمانہ ہے، کسی امام کا یہ زمانہ نہیں ہے. کسی امام کی قیامت تک اتباع نہیں ہے. کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کی سارے زمانوں میں سارے جہانوں میں اطاعت کی جائے. کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے. ایک ہی ہے جو کل کائنات کے لیے. وہ کون؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ایک پیغمبر کی ذات ہے جو سارے جہانہ لینے. ایک پیغمبر نے کون؟ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا. نبی علیہ السلام نو اللہ نے سورج بنایا ہے اور جان دے ہو جدو سورج چڑھ جائے، جدو سورج چڑھ جائے، جدو سورج چڑھ جائے ادو چند دی لوڑ رہندی.
جب سورج چڑھ جائے ادوں ستاریاں دی لوڑ رہندی نہیں، سورج غالب آ جاندہ ہے، سورج چھا جاندہ ہے، سورج ساری روشنیاں ہوتے غالب آ جاندہ ہے، چند چڑھے آندہ ہے لیکن نظر نہیں آندہ، ستارے چڑھے آندے نے لیکن نظر نہیں آندے، کیوں؟ سورج آ جاندہ ہے۔ سارے انبیاء اولیاء بزرگان دین کوئی چاند ستاریاں دی مانے دنے، اس زمانے دا سورج کونے وسراجم منیران، اگر دن دیاڑے چڑھی ہوئے روشنی ہوئے، سورج دوپہر تے چڑھیا ہوئے، کسی دی گڈی دیاں بتیاں جل رہی ہون، موٹر سائیکل دیاں بتیاں جل رہی ہون، جڑا بندو اگوں ملتا ہے وہی لیٹا دینا ہے، جڑا بندہ ملتا ہے وہی اشارے کردا ہے کہ سورج چڑھ گیا ہے، سورج چڑھ گیا ہے، سورج چڑھ گیا ہے۔ جڑی بتی تو بالی ہوئی ہے دی روشنی دی لوڑ نہیں، سارے بزرگ ستارے نے، لیکن سورج جو چڑھ گیا ہے، محمد مصطفیٰ سورج جو چڑھ گیا نے، ہن کسے بتی لال ٹین دی لوڑ نہیں، کیوں؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ملتان دے دوستوں ذرا پیار نہ گونج پہ جائے، مدنی بھائیوں ذرا ایک کو باری آواز آوے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جے سورج دے ہونیاں کوئی بتی چلائے تو انہوں بندہ گی آندہ ہے کہ بندہ بے وقوف ہے آمہ کے، جڑا مصطفیٰ دی شریعت دے ہونیاں کسی اور دی بتی بالے، کوئی اور لالٹین لے کے پھرے، کوئی اور روشنی، کوئی اور پیر طریقت، کوئی اور رہبر شریعت لبدہ پھرے، انہوں کی کہنا چاہیے؟ توجہ فرمانا، قرآن کی آندہ ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ قرآن تے غور کرنا، قرآن پاک دی فصاحت و بلاغت تے غور کرنا، قرآن پاک دی گہرائی تے غور کرنا۔ اگر کوئی منو کہے کہ پیغمبر دی شان اندر چاہتا یار سناؤ، لوگوں میں احیاء یاد انتخاب کرام جو اس وقت توڑے سامنے میں پڑھی جا رہی ہوں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ سنیے تیسری آیت مبارکہ، شان مصطفیٰ اندر، مقام مصطفیٰ اندر، رفت مصطفیٰ اندر، قرآن پاک دی آیت غور کرنا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ دو صحابی نے توجہ کرنا، حدیث صحیح البخاری اندر ہے، کتاب و تفسیر اندر ہے، حدیث کیڑی کتاب دیئے بولو، اچھی بولو کیڑی کتاب دیئے؟ جڑا منکر حدیث ہے انہوں سب تو زیادہ تکلیف بخاری تو ہوندی ہے، ذرا پیار نال کہیے کہ کتاب اندر حدیث ہے صحیح البخاری، حالانکہ وہی حدیث جڑی ہے مصنف عبدالرزاق اندر بھی ہوندی ہے، جڑی بخاری اندر ہوندی ہے، وہی حدیث ابن خزیمہ اندر بھی ہوندی ہے، وہی حدیث جڑی ہے مصنف ابن ابی شیبہ اندر بھی ہوندی ہے، لیکن جناب منکر حدیث نو تکلیف بخاری تو ہوندی ہے، اے نہیں آندا کہ مصنف تو عبدالرزاق اندر ہے حدیث ہے، لہذا میں نہیں مندہ، امام ابن خزیمہ حدیثی ابن خزیمہ اندر حدیث ہے، لہذا میں نہیں مندہ، اے مسند احمد اندر ہے، لہذا میں سنو نہیں مندہ، لیکن منکر حدیث آندے حدیث بخاری اندر ہے جنہوں میں نہیں مندہ، کیوں؟ منکر حدیث جان دے جب تک بخاری دی عظمت نو گرایا نہ جائے، حدیث دی عظمت نو گرایا نہیں جا سکتا، لیکن سن لو قیامت تک انشاءاللہ بخاری چمک دی رہے گی، بخاری دمک دی رہے گی انشاءاللہ، وہ دی عزت عظمت نو کوئی گران والا پیدا ہی نہیں ہویا، بخاری چاند دی طرح چمک رہی ہے، جڑا ادھر منہ کر کے تھکنا چاہے گا ادھر اپنا منہ گندہ ہوئے گا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، حدیث صحیح البخاری اندر ہے، دو صحابی نے دعا دا پدے جھگڑا ہو گیا ہے، ایک صحابی سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوجہ انصاری صحابی نے دعا دا پدے اختلاف ہو گیا ہے، اور اختلاف پانی دیواری اندر ہویا ہے۔ سیدنا زبیر فرماندے نے اے کنویں میری زمین نو پانی پہلے لگنا چاہیے ہے، کیونکہ کنواں میری زمین دے نیڑے ہوئے، اگے نام لگتا ہے میری زمین نو۔ دوسرا انصاری صحابی کہے تو پانی لانا ہے زمین نو، تے پانی ختم ہو جاندہ ہے، پانی دی سطح نیچے ٹر جاندی ہے، پھر جناب ڈولان دے ذریعے پانی اوپر آندہ نہیں، لہذا پہلے پانی میں لانا ہے۔ دعا دا جھگڑا ہویا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ
جھگڑا ہو جائے تو پھر کدھر لے جانا ہے فیصلہ؟ تو صحابی نے کہنے لگے آؤ فیصلہ لے چلنے ہیں پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں آئے نبی علیہ السلام کو آپ نے دعا دی بات سنی دعا دے دلائل سنے دعا دا کے سماعت فرمایا آپ نے فرمایا زبیر تیری واری بن دی ہے کیونکہ کنواں تیری زمین دے نال لگتا ہے پہلے واری تیری بن دی ہے بعد اندر اپنے بھائی دا بھی خیال رکھیا کر وہ کو سن کے کی اندہ ہے انصاری صحابی حجے زیر تربیت نے اسلام دی اندر داخل ہوئے نے نئے نئے اسلام آئے نے کتے بھی صحابہ کرام کو لو ایسی بات ہو جائے تو سمجھ لیجئے او ندی او بات بھی دین سمجھان دے کم آ گئی ہے صحابہ تے جرا نہیں ہو سکتی صحابہ تے تان نہیں ہو سکتا صحابہ تے تنقید نہیں ہو سکتی کیونکہ سارے صحابہ بخشے ہوئے نے جنت حقدار نے بلکہ میرا اور میری جماعت عقیدہ ہے کسی ایک صحابی دی گستاخی کرنا حرام ہے ایک دی توہین کرنا بھی حرام ہے میرا عقیدہ ہے اور میری جماعت عقیدہ ہے ہر صحابی نبی تو ہاڑے من کوئی آئے رولا لگتا ہے ہر صحابی نبی 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 جڑا نہ مانے جہنمی جہنمی ہر صحابی نبی اچھی کریے ہر صحابی نبی جنتی جنتی جو نہ مانے وہ جہنمی جہنمی ہر صحابی نبی پیار نل کہو محبت نل کہو اکٹھے جاواں گے انشاءاللہ جدھر بھی گئے ہر صحابی نبی جنتی جنتی جو نہ مانے وہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی جو نہ مانے وہ ہر صحابی نبی ذرا ماشاءاللہ 33 باری کہو ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ یہ عقیدہ الولا والبراء ہے اللہ والوں سے محبت رب کے دشمنوں سے نفرت ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ جہنمی جہنم میں کل پرسوں کے دن تقریر کر رہا تھا میری زبان میں آگیا سیدنا بلال کا ذکر آیا تو میں نے کہا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بلال تھے بڑی شان تھی بڑی خوبصورت تھے بڑے پیارے تھے توجہ ہے تو میرا بندے بڑی توجہ نہ لوے کیا بھائی حضرت بلال کو خوبصورت کہہ رہا ہے جو میں کہنا بندے با میرے حل ویگ رہا ہے بھائی بلال کو خوبصورت کہہ رہا ہے تو میں نے کہا کیا خیال ہے سیدنا بلال کو کالا کہوں وہ کالے تھے میں کہا یہ کوئی تعریف کر رہے ہو بلال کالے تھے ہونٹ موٹے تھے میں کہا پیو دے بارے بھی آکھیں وہ میرے ابے دا رنگ کالا ہے میرے ابے دے ہونٹ ہیں جدے یہ تعریف ہوتی ہے جیسا بھی رنگ آیا ہے ہم اولاد ہیں روحانی بلال کی اولاد ہیں ہم وہ ہمارے ایمانی روحانی باپ ہیں ہم کون ہوتے ہیں ان کو کالا کہنے والے ہم نہیں کہتے ہیں میں کہا کر تو بلال ہے بڑا خوبصورت تھا بلال نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ عظمت صحابہ اکرام صحابہ مقام صحابہ عفت صحابہ شان صحابہ اصحابی النجوم میں کہ نبی علیہ السلام فرمایا صحابہ میرے ستاروں کی مانے دے جانی جی آکھیا تو میں کہ ستارے کالے ہوندے ستارے کالے ہوندے یا ستارے روشن ہوندے تو بلال پھر ستارہ ہے نا روشن ہے نا پھر کالا کیوں آگئی ہے بلال ستارہ ہے اور ہر ستارہ چمکتا ہے محمد کا ہر صحابی چمکدار ہے ہر صحابی نبی تو اسی نہ آکھو نہ کہہ دی تھوان تو میں اس بات دیتے آئی 500 روپیہ بات اساں بولنا نہیں میں ہاں مجھا پیار نال بیٹھے رہنا خاموش ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ
جو نہ مانے وہ ایدھ وچ من زیادہ سکون آتا ہے جو نہ مانے وہ ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ جو نہ مانے وہ ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ جو نہ مانے وہ جیل میں ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ پامے ہو بے جیل میں جو صحابہ کو نہیں مانتا ہم اس کو نہیں مانتے جو صحابہ کو نہیں نہ مانتا وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا ہماری ساری محبت صدیق کی صداقت پہ قربان ہے جو صدیق کو نہیں نہ مانتا وہ ہمارا ہے ہی نہیں جو امیر معاویہ کو نہیں نہ مانتا وہ ہمارا نہیں ہے ہم شخصیت کو نہیں دیکھتے ہم مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں وہ صحابی ہے اور جنتی ہے جو نہ مانے وہ جہنمی ہے ایک صحابی سے پیار ہے ما کان محمد توجہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر پہلے اپنی زمین نو پانی نہ لگا لیا کر پھر اپنے بھائی انصاری واسطے پانی چھڑ دیتا کر انصاری صحابی بولے محبوب جی یہ انصاف نہیں ہویا زبیر توڑا رشتہ دار تاؤں دے حق اندر تو سا فیصلہ کیتا ہے نبی علیہ السلام جلال اندر آئے غصے اندر آئے آپ نے فرمایا زبیر چنگی طرح زمین نو پڑنل بھر لیا کر جے بچے تائے نو دینا ہے نبی علیہ السلام نے پہلے فرمایا سی ایدہ خیال رکھیا کر ہن فرمایا بچے تائے نو دینا ہے ہجے بات ہو ہی رہی ہے اسمان تو جبریل آ گئے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما فرمایا محبوب فلا وربک منو قسم تیرے رب دی سارا قرآن پڑھو ایڈی سونی قسم پورے قرآن اچھوئی فلا وربک قسم محبوب جی تیرے رب دی لا یؤمنون وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے کڑے لوگ جڑے اپنے جھگڑے اندر فیصلہ تو آڑے کلو نہ کروامن وہ مومن نہیں ہو سکتے سب کچھ ہو سکتے لیکن مومن نہیں ہو سکتے جڑا اپنے جھگڑے اندر شجر جھگڑے نو کیا جاندہ ہے فرمایا جھگڑا اور شجر درخت نو میں کیا جاندہ ہے توجہ فرمائی درخت بھی الجھے ہوندہ ہے آپس دے اندر ایک ٹینی دوجے اندر ہوندی ہے وہ ٹینی اس پاسے ہوندی ہے اس والے پاسے اس پاسے ٹینی داخل ہوندی ہے آپس اندر الجھے ہوندہ ہے جے میں جھگڑے اندر الجھاؤ ہوندہ ہے اے میں درخت دیا ٹینی اندر آپس الجھاؤ ہوندہ ہے تاں نو کیا جاندہ ہے شجر فرمایا شجر دے جڑا درخت ہوندہ ہے وہ دیا جڑا بھی ہوندی یعنی مڈ بھی ہوندہ ہے وہ دیا شاخہ بھی ہوندی ہے پھل بھی ہوندہ ہے فیما شجر بینہم جھگڑا جس نوعیت ہوئے عقیدے اندر ہوئے فروع اندر ہوئے مسئلے اندر ہوئے کوئی بھی جھگڑا ہوئے تو ہارنو کول نہ لے آوے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم یا اللہ جے تم میرے نبی دا فیصلہ من لوے پھر تے مومن ہے یا نہیں رب آندہ پھر بھی مومن نہیں میرے نبی دا فیصلہ من لوے پھر بھی مومن نہیں یا اللہ مومن کدوں ہوئے گا فرما جدوں فیصلہ مننے گا پھر عربو دے دل نو ویکھے گا کہ دلو منے آس یا اتو منے آس مجبور ہو کے منے آس پریشان ہو کے منے آس یا دلو منے آس فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما
جے دلوں راضی نہ ہویا پھر بھی مومن نہیں، حدیث سن کے دلوں راضی ہو جائے پھر مومن ہوندہ ہے۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، نئی مان مومن مانتا رب اس بندے نو جڑا فیصلہ مصطفیٰ دا نہ مننے کیوں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ توجہ فرمائیے، ایک اور آیت پڑھنا، چوتھی آیت مبارکہ کوشش کرانگا، کوئی 15 ایک دفعہ پڑھ جا۔ ہن چوتھی پڑھن لگا، تھاکتے نہیں نہ گئے؟ ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے اکے بیٹھے۔ قرآن پاک سنیے، توجہ فرمائی، غور کیجئے قرآن پاک تے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اللہ فرماتے ہیں ہر نبی تو اسے ایک وعدہ لے آئے میرے نبیوں، توجہ کرنا، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ ابن مریم تک 1,50,000 صحابہ کرام لوگ کہندے نے کہ بعد روایات اندر ہوندہ ہے 1,00,000 انبیاء علیہ السلام جی من لیا جی تسلیم کر لیا، 1,00,000 انبیاء علیہ السلام سن۔ ہر نبی کو اللہ نے وعدہ لے آئے، وعدہ کیڑا لے آئے؟ توجہ کیجئے، ہر نبی کو اللہ نے وعدہ لے آئے، وعدہ کیڑا لے آئے؟ اے نبیوں میں تو ان کتاب بھی دیواں، حکمت دیواں، نبوت دیواں، شریعت دیواں، رسول بناواں، نبی بناواں۔ جی اللہ جی، پھر توڑی زمین اندر شریعت چل رہی ہوئے، کلمہ چل رہے ہوئے، نبوت چل رہی ہوئے، زمانہ چل رہے ہوئے، پھر اچانک ہی ہو جائے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا آخری رسول آ جائے، میرا آخری رسول آ جائے۔ یہ جو ثم ہے یہ کس کے لیے آیا؟ یہاں ثم جو ہے پڑھئے گرامر کے اندر نہ وہ صرف کے اندر پڑھ لیجئے، ثم جو ہے تراخی واسطے ہوندہ ہے، ثم تراخی واسطے اس مقام تے آیا ہے ثم جاءکم رسول من انفسکم، جے آخر تے پھر میرا رسول آ جائے۔ کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول آ جائے۔ جی یا اللہ تے رسول آ جائے، پھر فرمایا وہ توڑی نبوتی تصدیق کرے۔ جی اللہ جی توڑے ہوتے ضروری ہوئے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اے نبیوں تمہیں سارے ایمان لے آنا ہے کس دے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے، اور انہاں دی مدد فرمانی ہے، انہاں دی مدد کرنی ہے، دین پھیلان اندر مندے ہو یا نہیں؟ سارے انبیاء علیہ السلام فرمان لگے کہ اللہ جی ساڑھا اقرار ہے۔ آئیے جو میں پیغام دینا چاہنا، توجہ فرمانا، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ان سنیے۔ اس دے ناظرہ ایک حدیث پاک جوڑنا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترات دا ورق کتے مل گیا سی، ترات دا ورق او چٹی تے کالیاں کتاباں پڑھنا لے ہو، کالیاں کتاباں، سبز کتاباں پیلیاں کتاباں پڑھنا لے ہو، لوگاں دے ایمان عقیدے نو خراب کرنے والے ہو، غیر مستند کتابوں تے اپنا مذہب تے عقیدہ بنا کے بیٹھن والو۔ آؤ ذرا حدیث پاک سنیے، یہ ترات ہے، ترات کا ایک ورق ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ جانتے ہو عمر کو جانتے ہو؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر اے عمر جس گلیوں گزر دیا اس گلیوں شین نہیں گزر دی، تمہیں پتہ ہے؟ بڑا پیارا عمر، شین دا ویری اے عمر، شین ویری اے عمر دی، عمر ویری اے شین دا، جس گلی وچ عمر گزرے ہو تو شین
شیطان اور راہ چھوڑ جاندہ ہے کیونکہ شیطان نو جڑی ہے وہ پہلا وہ طرف شین لگتا ہے وہ چھٹ جاندہ ہے اس گلی نو جتوں گزر جائے کون کچھ بولیے کون گزر جائے عمر اے جڑا شین ہے جڑی شین ہے اے شروع تو رب دے خلیفے دی من کر رہی ہے آج دی نہیں پرانا انکار آ رہا ہے ایک شین ایسی سی جنہیں رب دے خلیفے آدم علیہ السلام دا انکار کیتا سی انہیں کیا میں نہیں مانتا رب کے خلیفے کو شین نے کہا میں نبی کے خلیفے کو نہیں مانتا آسمانی شین نے کہا میں نہیں مانتا رب کے خلیفے کو زمینی شین نے کہا میں نبی کے خلیفے کو نہیں مانتا رب نے کیوے منوایا پھر آدم کی خلافت کو فرمایا ہم نے سارے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو آدم کو تاکہ آدم کی خلافت ثابت ہو جائے جب زمینی شین نے انکار کرنا چاہا رب کے علم میں تھا کہ یہ انکار کرے گا رب نے پتا کیا طریقہ بنایا محبوب اسی انداز سے اپنے خلیفے کی خلافت منواؤ جس انداز سے میں نے منوائی تھی یا اللہ وہ کیا انداز ہے فرمایا مرو ابا بکرن ابو بکر نو مسلح امامت پہ لے آؤ وہ آگے ہو صحابہ کرام سارے پیچھے مرو ابا بکرن فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ مرو ابا بکرن فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ مرو ابا بکرن فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ صدیق کو کہو وہ جماعت کروائیں توجہ فرمانا رب نے منوایا اپنا خلیفہ مصطفیٰ نے منوایا اپنا خلیفہ رب کے خلیفے کے ساتھ درختوں کا جھگڑا بن گیا وَلَا تَقْرَبَا ذِی الشَّجَرَةِ نبی کے خلیفے کے ساتھ بھی جھگڑا درختوں کا باغ کا بن گیا توجہ فرمائی رب نے خلافت نہیں لی واپس باوجود اس کے کہ وہ درخت کا پھل کھا لیا رب نے پھر بھی خلافت نہیں لی واپس ہم کیوں لیں واپس جس کو رب خلافت دے دے صدیق کو خلیفہ بنا دیا ہے امام بنا دیا ہے کس نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ والمومنون اللہ انکار کرے گا مومن انکار کریں گے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی حضور کے مصلی پہ نہیں آیا پھر نہیں آئے گا سنیے جڑا میں پیغام دینا چاہنا غور فرمائیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوہ جنا تورات دا ورق مل گیا انہوں پڑھن لگ پہ یا تورات یہ برکت والی تے ہے نا اسمانی کتاب تے ہے نا موسیٰ پیغمبر تے نازل ہوئیے ذرا پڑھئیے تے صحیح ویکھئیے تے صحیح اے دے وچ کی لکھے ہوئے ہے جو پڑھی تے محبوب علیہ السلام دا چہرہ سرخ ہو گیا سیدنا صدیق رازدار نبوت سیدنا صدیق تے مصطفیٰ جڑے ہوئے نے آپس اندر من النبیین و صدیقین نبوت صداقت نال جڑی ہوئی ہے بتاؤ کہاں نبی ہے جہاں صدیق نہیں ہے آج بھی پیغمبر جنت میں ہے صدیق ساتھی جنت میں ہے میرا اور میری جماعت کا عقیدہ سن لیجئے وہ جنت ہی نہیں ہوتی جہاں صدیق نہ ہوں جہاں صدیق نہ ہو عمر نہ ہو وہ بولو جنت نہیں ہوتی ایک بندہ تقریر کر رہا سی توجہ فرمانا کہنے لگا سیدنا حسین شہید کربلا حسین مظلوم کربلا حسین سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت بیان کر رہا سی کہنے لگا جتے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ دی قبر توجہ کرنا جتے سیدنا حسین ابن علی دروزہ قبر آپ دیجی اس دے آس پاس اتنی جگہ برکت والی ہے کہ اللہ نے 40 قبران دے برابر جگہ نو جنت بنا دیتا ہے اپنی عقیدت محبت کہنے لگا کہ جتے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ دی قبر او دے 4 جو پھیرے اللہ نے 40 قبران دے برابر جگہ جنت بنا دیتی ہے میں کہ تیری عقیدت تیری محبت تیرا پیار کہ جتے حسین دی قبر بن دیئے رضی اللہ تعالیٰ نو او دے آس پاس 40 قبران دے برابر جگہ جنت بن جان دیئے تے جتے نبی دی قبر ہوئے او دے ناک 2 قبران بھی جنت جنہی ہو ظالمہ ما بین بیتی ومنبری روزتم میرے عادل چلنا میرا نبی آج بھی جنت اندر نے بولو ابو بکر عمر بھی
ابو بکر عمر بھی جنت دے اندر نے، زمانہ سارا جنت جائے گا، لیکن قیامت والے دن ابو بکر آج بھی بولو، عمر آج بھی جنت دے اندر نے، تے دو جنت دے اندر نال ہی نبی پاک دے دفن نے، نال ہی دفن نے۔ روض رسول جا کے ویکھ لو جوڑ انہاں مزاران دا جا کے ویکھ لو، نال جڑے ہوئے نے ابو بکر عمر۔ کون توڑے ابو بکر عمر کو؟ جڑے ہوئے ہیں ابو بکر عمر، جڑے ہوئے ہیں ابو بکر عمر، ساتھ ہیں مصطفیٰ کے ابو بکر عمر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترات دبرک پڑے ہیں، محبوب دا چہرہ پاک سرخ ہو گیا۔ سیدنا صدیق سمجھ گیا، فرمایا عمر پیغمبر کے چہرے کے دیکھو۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت جملہ کیا سینہ عمر دے بارے، میں وہ جملہ کدے درایا ہی نہیں، کیوں؟ صدیق نے بہت سخت جملہ کہا، کس کے بارے میں؟ سینہ عمر کے بارے میں، میں انہوں کدے بیان نہیں کیتا، پتہ ہے کیوں؟ صدیق کہہ سکتا ہے عمر کو، صدیق کہہ سکتے ہیں عمر کو، جو کہیں وہ کہہ سکتے ہیں عمر کو، عمر کچھ کہیں صدیق کے بارے کہہ سکتے ہیں، صدیق کہیں عمر کو، عمر کہیں صدیق کو کچھ کہہ سکتے ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ صدیق بھی میرا ایمان ہے، عمر بھی میرا ایمان ہے۔ آپس کے جھگڑے صحابہ کرام کے ہم ان میں نہیں پڑا کرتے ہیں، چھوٹا جا بچہ ہوئے نا، چھوٹا جا 5-6 سال دا جا رہے ہوئے سکول، رات دے اندر لڑائی ہو جائے، کسی میاں بیوی دی کوئی گلی جھگڑ رہے ہونا، تے جانے ہاں جا بچہ دس رہا ہے کہ آج جھگڑا ہو رہا ہے، میں گلی چل لنگیا، فلانا مرد فلانی عورت آپس لڑ رہے ہیں، جھگڑا ہوگا، جا کے دسے گا کلاس فیلوز میں۔ لیکن اپنے گھر ماں تے باپ دا جھگڑا ہو جائے، وہ جا کے بچہ چھوٹا بھی نہیں دستا، انہوں پتہ ہے کہ گھر دی لڑائی ماں پیو دی لڑائی نہیں دسیندی بار۔ صحابہ سڑے روحانی باپ نے، اگر آپس میں کوئی جھگڑا اختلاف ہو جائے بولو اس کو بیان نہیں کرتے، ان کی تعریف کرتے ہیں، ماؤں کی بھی تعریف کریں، صحابیات کی بھی تعریف کریں، مصطفیٰ کے صحابہ کی بھی تعریف کریں، آپس کے جھگڑے ان پر باس نہیں ہوتی۔ کہاں یاد آئے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسل رحمت اللہ علیہ تقریر کر رہے سن، رکا گیا، اے مولانا ثناء اللہ صاحب تے دسو اماں خدیجہ دی شان زیادہ ہے یا امی عائشہ دی شان زیادہ ہے؟ ان دونوں ماؤں میں سے شان کس کی زیادہ ہے؟ شیخ الاسلام رکا پڑھ کے تے ہن سے مسکرائے، پیار میں آئے، فرمانے لگے مجھ سے پوچھتے ہو خدیجہ کی شان زیادہ ہے یا امی عائشہ کی شان زیادہ ہے؟ مجھے بتاؤ میں کون ہوں، میری اپنی حیثیت کیا ہے، میں ان کا بیٹا ہوں، میں کون ہوتا ہوں ماؤں کی شان میں فرق کرنے والا؟ خدیجہ بھی ہماری ماں ہے، عائشہ بھی ہماری ماں، لیکن ساتھ ہی فرمانے لگے جے اگر مجبور کرتے ہو پوچھنا چاہتے ہو تو اتنا کہوں گا، جب خدیجہ کے ساتھ شادی ہوئی تھی تو مرضی چاچا کی تھی، قوم کی تھی، جب عائشہ سے شادی ہوئی مرضی قوم کی نہیں تھی، مرضی میرے رب کی تھی۔ کیوں؟ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَائِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دورک پڑھ سینہ صدیق نے فرمایا اے عمر رب محبوب دا چہرہ تے ویک۔ سینہ عمر نے چہرہ رسول والتوجہ فرمائی، فرما رضیت باللہ رباً وبالاسلام دیناً وبمحمد نبیہ، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی، محمد مصطفیٰ کے نبی ہونے پر راضی۔ فرمائے عمر جی یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ نرمی میں آیا، فرمائے عمر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تورات تم پڑھ رہے تھے، یہ تو تورات تھی نا جی، اگر تورات والا موسیٰ پیغمبر زندہ ہو گئے دوبارہ دنیا تے آ جائے، اگر تورات والے موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہو گئے دوبارہ دنیا تے آ جان،
اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جان، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جان، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جان، پھر ذرا پیار نال موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جان، پھر بولو زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جان، زندہ ہو کے پھر دوبارہ دنیا چ آ جان، زندہ ہو کے آن، زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جان، زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جان۔ تو ان کو نہیں سمجھ آئی؟ زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جان، زندہ ہو کے آون پہلے زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جان، تے جدوں حضرت موسیٰ زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جان، تے تسی من چھاڑ کے انہاں دے مگر لگ جاؤ۔ اگلی بات اس تو بھی کمال دی، فرمایا عمر اگر موسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا تے آ جان، انہاں دے اپنے لئی بھی کوئی چارہ نہیں، جب تک میں محمد تابعداری نہ کرن، پھر میں کیوں نہ کہاں تاجدار ختم نبوت۔ جی بولیے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مرزائیو سن لو ہم تمہاری موت ہیں، تاجدار ختم نبوت۔ سن لو ہمارا جینا مرنا مصطفیٰ کے لیے ہے، تاجدار ختم نبوت۔ سن لو ہماری عزت، ہمارے ماں باپ اولاد بیٹے بیٹیاں قربان ہیں کن پر؟ تاجدار ختم نبوت۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن سن لیجئے حرمت رسول پہ جان بھی، حرمت رسول پر ہماری جان قربان ہے۔ گستاخ رسول دی صرف ایک صدا، ایک گواری جھٹکے نال بولیے گستاخ رسول کی صرف ایک صدا، گستاخ رسول دی صرف ایک صدا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ سن لیجئے عیسیٰ ابن مریم آسمان تے زندہ نے، قرب قیامت زمین تے نازل ہونگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فجر دا وقت ہوئے گا، اذان فجر ہو چکی ہوگی، اقامت دا وقت قریب ہوئے گا، عیسیٰ ابن مریم ننگے سر آسمان تو اتر آنگے، قمیض مبارک پائی ہوئے گی، رنگ زرد ہوئے گا، تہبند بھی بنے ہوئے گا، رنگ زرد ہوئے گا، انہاں کپڑے آندھا عیسیٰ ابن مریم دے سر دے وچوں پانی دے قطرے ٹپ کرے ہونگے، جے اینج ظلفانو پچھا کرن دے محسوس ہوئے گا جے میں موتی چمک رہے ہیں، سر پاک تے کپڑا نہیں ہوئے گا، نماز فجر ہوئے گی، سیدھا مسجد منار تے نازل ہونگے، نیچے سیڑھی دے ذریعے آنگے، سیدھا مسجد داخل ہونگے، سر تے کپڑا نہیں ہوئے گا، سیدھا مسجد داخل ہونگے، سر تے کپڑا نہیں ہوئے گا، سیدھا مسجد داخل ہونگے، نماز فجر پڑھنی ہے، سر تے کپڑا نہیں ہوئے گا، مسجد پھر انہاں دی ہوئے گی جنہاں دے نزدیک ننگے سر بھی نماز ہو جاندی ہے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف لے آنگے، ننگے سر تشریف لے آنگے، سر مبارک پہ کپڑا نہیں ہوئے گا، سیدھا مسجد جانگے، اقامت دا بالکل وقت قریب ہوئے گا، عیسیٰ ابن مریم وے نو امام مہدی وے کے پہچان جانگے، یہ تو عیسیٰ ابن مریم تشریف لے آئے، منار دریئے، منار تو نیچے اترے، مسجد داخل ہوئے، عیسیٰ ابن مریم نو وے کے امام مہدی فرمانگے تعال صلی لنا، اے عیسیٰ ابن مریم آگے تشریف لے آئیے، سنو جماعت کروائیے۔ عیسیٰ ابن مریم فرمانگے اے مہدی تسی جماعت کرواؤ، اس امت نو اللہ نے شرف بخشی ہے، تسی جماعت کرواؤ، میں آج امام بن کے نہیں آیا، میں تے محمد غلام بن کے آیا وہاں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
پھر تڑپے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شوپوری رحمت اللہ علیہ اپنے منظوم کلام فرمان دل کہ جتے نبیان دی نبی سپنا مریم میں فرما رہے نے میں امام بڑھ کے نہیں آیا میں تے محمد غلام بڑھ کے آیا ہوں تے فرمان دے سن تو صاحب پہ ہی فیصلہ پڑھو گے سارے رل کے پڑھو تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمدیم ذرا مل کے پڑھیے تو صاحب پہ ہی فیصلہ ہاں تو صاحب پہ ہی کرنا انشاءاللہ میں تو جان دیا تو فیصلہ پچھو تو سا کرنا چرپائی تے ذرا لیٹ کے غور کرنا کہ مولوی اہل حدیثاں دے آئے سن کی کہہ گئے سن تو صاحب پہ ہی فیصلہ ہیں کوئی تو مٹھے مولوی لپڑے جڑے فیصلہ بھی تو آڑے کل کروان تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمدی عیسائیاں نو 2000 سال ہو گئے سب نمبریوں نو دنیا تو اٹھایا گئے عیسائی آندے نے نہیں اٹھائے نہیں گئے سولی پہ چڑھا دیے گئے لیکن 2000 سال عیسائیاں دی عقیدے دے مطابق گزرن دے باوجود اور انہاں دی عقیدے دے مطابق سولی تے چڑھائے جان دے باوجود ساڑھا مسلمانہ دا کیتا ہے وہ زندہ ہے آسمان پر قرب قیامت نازل ہونگے لیکن عیسائیوں کا کیتا ہے صلیب کا نشان کہ وہ سولی پہ چڑھا دیے گئے گرجوں کے اوپر جمع کا سولی کا نشان لگا ہوتا ہے جس جسے صلیب کہا جاتا ہے اس کا معنی کیا ہے کہ سولی چڑھا دیے گئے یہ ان کا مذہبی نشان ہے یہ ان کا مذہبی علامت ہے کہ صلیب کا نشان ہے کہ یہ سولی پہ چڑھا دیے گئے پھر بھی انہاں جناب 2000 سال گزرن تو بعد آج تک کوئی امام اپنے مذہب کھڑا نہیں کیتا آج تک عیسائی کلوان دینے میں تو صاحب پہ ہی فیصلہ تو صاحب پہ ہی فیصلہ تے میں ایک گرون ورز کریں گا تو ہاڑے ندی تے نبی پاک زندہ بھی نے تے حاضر بھی نے تے ناظر بھی نے تے قول بھی موجود نے پھر رضوی چشتی صبری چشتی تے اجمیری تے انفی تے شافی تے مالکی حملی پھر اینا تقسیم اج کیوں پہ گئے ہو تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمدی جے کوئی ملتان دے دوستو تو آڑے کولو پوچھے یا ساڑے کولو پوچھے یار تسی کیوں نہیں انفی شافی مالکی حملی کلوان دے بستیاں تے ہستیاں دے نام تے کیوں نہیں اپنے مسلک دی نسبت رکھ دے اسیاں ہر بستی نال بھی محبت کرنے یا کسی دی گستاخی نہیں کر دے ہر ہستی دی عزت ادب احترام بھی کرنے ہاں لیکن نسبت صرف مصطفیٰ و رکھنے ہاں کیونکہ تو صاحب پہ ہی فیصلہ بابا جی بہ جاؤ تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمدی ذرا جوم کے پڑھئے مدنی بھائیو میٹھے میٹھے بھائیو ذرا پیار سے پڑھئے تو صاحب پہ ہی فیصلہ ہاں جھوم کے پڑھئے تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمدی جتے نیویں پالی نبیاں نے جتے انبیاء فرما رہے نے کہ اسی امام بن کے نہیں آئے مصطفیٰ دے غلام بن کے آئے جتے موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہو کے آ جان میری اتباع تو بغیر گزارا نہیں تے پھر میں کیوں نہ کہاں کہ تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمدی جتے نیویں پالی نبیاں نے اتے کی رہ گئی گل امام دی جنہوں ملے حضوری آقا دی جنہوں ملے حضوری آقا دی جن نسبت حضور دی مل جائے جنہوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑے غلامان دی سن لیجئے قیامت دن ہوئے گا ساری کائنات اکٹھی ہوئے گی عیسیٰ ابن مریم دے کول بھی دنیا جائے گی پہلے نوح علیہ السلام کول آدم علیہ السلام کول نوح علیہ السلام کول ابراہیم علیہ السلام کول موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کول پھر عیسیٰ ابن مریم کول آؤ ساڑی سبارش کرو سارے کہن گے میرے علاوہ کسے اور کول میرے علاوہ کسے اور کول جاؤ میرے علاوہ کسے اور کول جاؤ عیسیٰ ابن مریم فرمان گے تو کتنے نبیوں کول ہو کے آئے سارے آندر میرے
دے علاوہ کسے ہور کل جاؤ او کسے دا نام نہیں لیندے میں آپ تے جانا نہیں لیکن توانو نام دس دینا اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ کل جاؤ رسول اللہ فرما دینے میرے کو لانگے یہ تو سارے انبیاء جواب دے جانگے کتے امام تے کتے انبیاء جواب دے جانگے تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خسے امان دی جتے نیوی پالی نبیان نے اتے کی رہ گئی گل امام دی سارے امام سارے انبیاء علیہ السلام فرما رہے نے اور کسے کل جاؤ یہ سب نمبریاں فرمان گے محمد مصطفیٰ کل جاؤ رسول اللہ فرما دل یہ تو میرے کل آ جان گے وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وہ تو آواز ہے کہ تاجدار ختم نبوت ہر پاسو جواب مل گیا ہے تاجدار ختم نبوت پچھلے دن ایک جلسہ سی کئی علماء دے خطاب آسان شاکر صاحب یا آخرت دے والنال کی تھی اور پہلے خطیب سے انہوں نے بھی آخرت دے والنال کی تھی بڑا ڈرایا قوم نو قیامت دا دن ہوئے گا توجہ ہے ماشاء قیامت دا دن ہوئے گا سن رہے ہو ماشاء قیامت دا دن ہوئے گا سورج قریب ہوئے گا سوانے دیتے سورج ہوئے گا کپڑے نہیں ہونگے زمین تامیدی ہوئے گی پگلی ہوئے گی ہر بندہ پسینے شرابور ہوئے گا جڑا عالم آوے ڈرائی جاوے مگر وہ میری تقریر سی میں کیا سارے علماء نے تو ڈرایا ہے پسینہ ہوئے گا پسینے بندہ شرابور ہوئے گا تو جہنم جڑی آوازہ مار رہی ہوگی کھول رہی ہوئے گی ساری چیزاں جو فرمائیاں نے حق سچ ہے لیکن میں پوچھنا ہوتے حضور ہونگے یا نہیں کہنے لگے جی حضور تے ہونے نے میں پھر خطرہ ہی کوئی نہیں پھر ڈر رہی کوئی نہیں پھر پریشانی کوئی نہیں ایویں نعرے مارتے ٹر جانا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ذرا پیار نہ محبت نہ انشاءاللہ وقت آنا ہے اسامی درنا دینا ہے تے پھر اسا 5000 لے کے واپس نہیں آنا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہمارا ایمان تاجدار ختم نبوت ہمارا مسلک تاجدار ختم نبوت ہمارا نعرہ تاجدار ختم نبوت ہمارا جینا تاجدار ختم نبوت ہماری دعوت تاجدار ختم نبوت ہمارا پیغام تاجدار ختم نبوت ہمارے مسلک کا پیغام سن لیجئے تاجدار ختم نبوت ذرا دو باری کو تاجدار ختم نبوت ایک کو آواز مٹھے کیوں ہو جاؤ دوجی باری اچھا کیا کرو تاجدار ختم نبوت آئیں پتہ لگے ہاتھ آئیں کر کے بتائیں تو جمدے میں مرے مرغیاں جائیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت او جڑا مرزا ہے او جڑا لندن بیٹھا ہے ادنا کی مسرور مفرور مشرور جڑا مرزا بیٹھا ہے لندن اندر مفرور انہوں پتہ چلے مرزا مسرور نو کہ آگئے نے حضور والے تاجدار ختم نبوت پتہ چل جائے سارے انہوں یہ نہیں بدلنے دیں گے قانون انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت یہ نہیں ہونے دیں گے کوئی لفظی بھی تبدیلی تاجدار ختم نبوت نبی علیہ السلام یوم ندو کل اناسم بے امامم قیامت دن ہوئے گا تھا کیا دیسی گھی کھاتا کرو کملیا ڈالڈا کھا کے مریا پھر تاجدار ختم کنی عمر ہے تیری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عظمت مصطفیٰ نعرہ تکبیر
یہ منہ میرے حل کیتی ہوندہ با جو میں مارو ہے اس پاس منہ کر پتہ لگے تاجدار ختم نبوت قیامت دن ہوئے گا میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں میرے کول میری امت آئے گی جواب نہیں دیتا جائے گا میں اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا سجدہ لمبا کر کے میں جدوں رب راضی ہو کے فرما گا ارفع راسک اے محبوب سر اٹھا لیجئے میں سر پاک اپنا اٹھا لوں گا پھر اللہ فرمائیں گے سوال کرو تو عطا کیا جائے گا اے اللہ سوال کروں فرما سوال کرو یا اللہ سوال کروں فرمایا سوال کرو یا اللہ میں سوال کروں فرمایا آپ سوال کریں یا اللہ میں رحمت للعالمین ہوں فرما سوال کرو سوال کرو اتنا لمبا سجدہ کیا ہے فرما سوال کرو یا اللہ میں شاہد مبشر نذیر ہوں میرے اتنا مقام شان ہے میرے لیے کیا حکم ہے فرما سوال کیجئے یا اللہ سوال کروں فرمایا ہاں ساری دنیا میرے سامنے کڑی آج پتہ چلے سوالی کون ہے اور داتا کون ہے سل توتا سوال کیجئے داتا تمہیں عطا کرے گا توتا داتا میں ہوں آپ سوال ہی سوال کریں ایشوا تو شفا سوارش کیجئے سوارش قبول کی جائے گی میں سوارش کروں گا نبی علیہ السلام جب میں سوارش کرنے لگوں گا آخری پیغام دینا چاہوں گا جب میں سوارش کرنے لگوں گا اللہ کے حکم سے اللہ کے اذن سے اللہ کی اجازت سے منزل الذی یشفع عنده الا باذن جب مجھے اذن ملے گا اجازت ملے گی میں سوارش کرنے لگوں گا اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب سوارش کرنے لگے ہو جی ہاں میرے اللہ سوارش کرنے لگا ہوں فرما سوارش کرنے لگے ہو جی ہاں میں سوارش کرنے لگا ہوں توجہ ہے یا اللہ میں سوارش کرنے لگا ہوں سل توتا اجازت ہے سوارش کریں اشفا تو شفا سوارش کریں قبول کی جائے گی فرمایا سوارش کریں قبول کی جائے گی جب میں سوارش کرنے لگوں گا اللہ فرمائے گا محبوب پہلے ایک بات طے کر لیں یا اللہ وہ طے کیا کرنے یہ ہمارا پیغام یہ ہماری کانفرنس کا خلاصہ نچوڑ مغز فرمایا یا اللہ صحت فرمایا ہاں کچھ شرائط طے کرے موجودہ حالات کی روشنی میں ایس او پیز نہ طے کر لے اب سوارش فرمانے لگے ہم کچھ چیز آپ سے طے کرنا چاہتے ہیں پہلے وہ کر لے پھر سوارش کرنا یا اللہ کیا ہے معاملہ فرمایا آپ بڑے پیارے ہیں بڑے محبوب ہیں تمہارے ہاتھ بڑے پیارے اور تمہارا اخلاق تمہاری میٹھی زبان نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ زبان میٹھی محبوب ادا ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم شان بڑی قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء سانو تسی پیارے بڑے ورفعنا لک ذکر یہ شان ہے تمہاری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَتَرْضَىٰ مقام ہے تمہارا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر یہ ساری شان کمالات معجزات ہیں آپ کے محبوب لیکن ایک شرط طے کرنا چاہتا ہوں یا اللہ وہ شرط کون سی ہے فرمایا سوارش کرتے رہنا قبول کرتا رہوں گا سوارش کرتے رہنا قبول کرتا رہوں گا لیکن میرے محبوب ایک بات طے کرنا چاہتا ہوں آپ سے مشرک کے لیے دعا نہ کرنا مشرک کو میں نے معاف نہیں کرنا مشرک کے لیے معافی کوئی نہیں مشرک کے لیے معافی کوئی نہیں بھامی 15 لاکھ بندہ کھلو گے کبھی اللہم اغفر لحینا و میتنا کوئی معافی نہیں معافی اس کے لیے جو عقیدہ توحید پہ مرے
توحید کے عقیدے کو سمجھ لے، سن لیجئے۔ محبوب نے فرمایا پھر میں اپنی امت کو لے جاؤں گا، دروازے جنت پہ جا کے پہنچوں گا، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اندر سے آواز آئے گی، کون؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے ساتھ کون؟ میری امت۔ اندر سے دربان جنت کہے گا، اے محبوب جی، دروازہ کھول کے کہے گا، محبوب جی جب سے جنت بنائی گئی اس دن سے مجھے یہاں کھڑا کیا گیا تھا، جس دن سے جنت بنائی گئی اس دن سے مجھے یہاں کھڑا کیا گیا تھا اور ذمہ داری لگائی گئی تھی، کھولنا نہیں۔ کوئی امام آوے نہیں کھولنا، کوئی بزرگ آوے نہیں کھولنا، کوئی بابا آوے نہیں کھولنا، بھامی پورا آوے بھامی ادھورا آوے نہیں کھولنا، کوئی شے آوے نہیں کھولنا، کوئی میرا پیارا آوے نہیں کھولنا، جتنا میرا پیارا آوے نہیں کھولنا، ادھوں تک کھولنا نہیں جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ جدو رسول اللہ فرمان گے پھر دربان کھول کے کہے گا، جدو دی جنت بنائی گئی ادھوں تک کھڑا سا انتظار اندر کہ کدوں وقت آوے کواں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دو باری تن سمجھایا پھر بھول جان دے ہو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کوئی قیامت تک امام نہیں آئے گا، تاجدار ختم نبوت۔ قیامت تک کوئی پیر نہیں آئے گا، جڑا آئے گا مرید پیدا ہوئے گا، کیوں؟ تاجدار ختم نبوت۔ کوئی متا پیدا نہیں ہوگا، متا قیامت تک مصطفیٰ نے تاجدار ختم نبوت۔ کسے دی تقلید کسے دی اطاعت نہیں قیامت تک، کیوں؟ تاجدار ختم نبوت۔ یہ زمانہ مصطفیٰ کا ہے کیونکہ تاجدار ختم نبوت۔ آپ کی نبوت جاری ہے، قیامت قائم ہو جائے گی، تاجدار ختم نبوت۔ موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے تب بھی تاجدار ختم نبوت۔ عیسیٰ ابن مریم نے آ کے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت۔ قیامت تک قرآن حدیث محفوظ ہے، کیوں؟ تاجدار ختم نبوت۔ ایک ایک آیت ایک ایک حدیث قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئی، کیوں؟ تاجدار ختم نبوت۔ دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کیوں؟ تاجدار ختم نبوت۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کیوں؟ تاجدار ختم نبوت۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تاجدار ختم نبوت۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تاجدار ختم نبوت۔ ذرا پیار سے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ معراج کی رات سارے انبیاء سے آپ اونچی جگہ مرتبے پر گئے، کیوں؟ تاجدار ختم نبوت۔ 1.25 لاکھ نبی اقصا میں اکٹھے تھے، امام کون بنا؟ تاجدار ختم نبوت۔ ہر آسمان پہ پہنچے نبیوں سے ملاقات ہوتی گئی، نبی آپ کی نبوت کا اقرار کرتے گئے، تم مانتے گئے۔ تاجدار 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 ختم، اونچی بولیے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مرزائیت، مرزائیت، قادیانیت، قادیانیت، مرزائیت، قادیانیت، مرزائیت، اہل سنہ والجماعہ۔ مرزائیت، قادیانیت، مرزائیت، قادیانیت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ ہماری یہ آواز لکھ لے، تاجدار ختم نبوت۔
اللہ ان پروانوں کا یہ جملہ لکھ لے، تاجدار ختم نبوت، اللہ ہمیں ختم نبوت کے لیے کام کرنے کی توفیق دے دے، تاجدار ختم نبوت، اللہ اسی راہ میں ہمیں شہادت کی موت دے دے، تاجدار ختم نبوت، اونچی بولیے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تھک گئے ہو؟ انشاءاللہ اسی عقیدے پہ جئیں گے، اسی پہ مریں گے، اگلے سال آئے تو ایتھو ہی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلم، اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ جو بھی ہم گناہ ہو گیا وہ اپنی رحمت سے معاف فرما، اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا سبب بنا، اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما، اللہ اس کو وسعت کے لیے اللہ اس کو جگہ عطا فرما، اللہ لوگوں کے دلوں میں اہل محلہ کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما، اللہ جو سنا سنایا عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، جناب آپ نے محنت کی تعاون کیا، پیسہ خرچ کیا، کھانے وانے کا انتظام کیا، اللہ ان کے مال میں رزق اولاد میں گھر میں برکتیں عطا فرما، اللہ اپنی رضا اور رحمت۔ حافظ آفتاب صاف ہوت ہوئی، اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرما، اللہ جتنے بھی یہاں ہمارے جماعتی ساتھی بزرگ فوت ہو چکے اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما، اللہ ہمارے جماعتی بزرگ خواجہ سیف الرحمن صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما، اور بھی جتنے ہمارے بزرگ معاونین رباب جتنے بھی علماء کرام فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ ان کی جنت الفردوس میں درجات بلند فرما، اللہ ہمارے علماء کرام میں سے مولانا مبشر احمد ربانی صاحب، مولانا نعیم بٹ صاحب، مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب بیمار ہیں، شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اسی اجتماع میں جتنے بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما، ختم نبوت کے پرچم کو بلند فرما دے، اللہ ہمارے ملک کو کرونا کی وبا سے محفوظ فرما، اللہ اسلامی ممالک جہاں بھی جس مصیبت میں اللہ انہیں نجات عطا فرما، سعودی عرب کی پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ جو سعودی عرب کو توڑنا چاہتے ہیں اللہ ان کا عزائم کو توڑ دے، اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ پوری دنیا سے کرونا کی وبا ختم فرما، یا اللہ ہمارا سننا سنانا قبول فرما، اللہ ہماری اولادوں کو صالح بنا، نمازی بنا، نیک بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہم سب کو عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق۔